جی السلام علیکم دوستو، آج 21 جون 2021 منڈے کا دن ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ایک چھتری پڑی ہوئی ہے، پڑی نہیں ہوئی بلکہ یہ میرے جاتے ہوئے اوپر سے آئی ہے اور بالکل میرے سر کے ساتھ سے گزر کے یہ ایسے زمین پہ گری ہے۔ اور یہ آئی کیسے ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انسانی زندگی میں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی بھی حادثہ ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی چل رہی ہے، ریل پیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ریل بھی ہے اس میں اور پیل بھی ہے، یا ریل دیکھیں۔ اور یہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اوپر کی طرف، یہ دیکھیں یہ بالکونیاں ہیں، یہ اوپر آپ چھتریاں لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری اوپر لگی ہوئی ہیں، 2 اوپر لگی ہوئی ہیں، پھر یہ نیچے لگی ہوئی ہے، اور اس طرح اس سائڈ پہ بھی، کیونکہ اس طرف دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ گرم ہو جاتے ہیں گھر۔ لیکن جب کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کوئی حادثہ ہو جائے۔ یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے چھتری لگائی ہوئی تھی، یہ اوپر سے آئی ہے سیدھی اور آ کے بالکل میں گزرتے ہوئے میرے سر کے ساتھ سے مجھے ایک دم محسوس ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو، اور لیکن درم نیچے گری ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنی طرف سے بالکل سیف جا رہا ہے، اس کو کوئی، لیکن اگر کوئی خدا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی امتحان یا کوئی تکلیف یا کوئی اچانک لکھی ہوئی ہے تو وہ انسان، اور لیکن اگر انسان بچ جائے، محفوظ ہو جائے، تو پھر شکر کرنا چاہیے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو چلتے چلتے میرے سامنے ایک نئی چیز آئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو ساتھ دکھا دیتے ہیں۔ یہ جگہ بیسیکلی میں آپ کو پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ رستہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے جب ریل اسٹیشن کی طرف جانا چاہیں تو یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو رستے میں یہ کچھ درخت پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست مجھے بس لیں جی۔ یہ دیکھیں یہ گاڑی کو انہوں نے چاروں سائڈ پہ جیک لگا کے بالکل اوپر کر دیا ہوا ہے، دیکھیں اس کے اوپر یہ پوری کرین ہے، اور یہ پرائیویٹ جو اس طرح کے درختوں کو جا کے یہ سٹی کی طرف سے ہے، کوئی کسی نے پرائیویٹ نہیں دیا ہوا یہ، اور یہ خیال رکھتے ہیں ایسے کہ جس جگہ پہ درخت ٹہنیاں بڑھ چکی ہیں یہ خود گر سکتی ہیں ہوا چلنے سے، اس کو پھر یہ جا کے کاٹتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے درمیان میں سے جو ٹہنیاں بڑھ چکی تھیں ادھر پرائیویٹ لوگوں کے گھروں کی طرف زیادہ، اس کو انہوں نے کاٹ دیا۔ زبردست۔ لو جی دوستو، آپ کو صبح صبح میں نے ایک چھوٹا سا نظارہ دکھا دیا۔ یہ جو گاڑی آپ نے دیکھی تھی درخت کے اوپر شاخیں کاٹ رہے تھے کرین نما لگا کے، وہ بتا رہا تھا کہ یہ جرمنی میں 3 سال کا اس کا باقاعدہ ایک پروفیشن ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، اس کو ہم گارٹنر بولتے ہیں، اور پاکستان میں غالباً بھی اس طرح کا بیروف ہے جو شعبہ زراعت کے متعلق کہہ سکتے ہیں یا باغات کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں اس کا نام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں اس کو، اور 3 سال کرنے کے بعد پھر اس کی آگے وائٹر آگے بھی اس کی برانچیں ہیں جو کر کے پھر یہ لوگ جو ہے، اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے ادھر بھی کچھ جو ہیں درختوں کی ٹہنیاں کاٹی ہوئی ہیں۔ یہ سٹی فرینکفرٹ کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو ادھر ہی جاب دی گئی ہے۔ یہ ان کا اپنا علاقہ مخصوص ہوتا ہے۔ انہوں نے درختوں کو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی جو ٹہنیاں یا جو کون سی شاخیں ہیں جو یہ، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، یہ جب زیادہ وزن ہو جاتا ہے پتوں کے ساتھ اور ہوا تیز چلنے سے چانس ہے کہ یہ ٹوٹ جائے، کسی کے اوپر گرے، تو اس صورت میں وہ جب جائزہ لیتے ہیں تو اس کو پھر کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس اور چیز جو بڑی دلچسپ ہے کہ جرمنی کے اندر یہ جو درخت ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پر 25 سینٹی میٹر اگر ہو زیادہ اس کا جو ہے تنا، تو پھر اس کے اوپر لازمی ایک نمبر لگایا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ آپ کو نظر، یہ دیکھیں کیل لگا ہوا نا،
اس کے اوپر ان کا نارمل نمبر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. ہر درخت کا جو بھی جرمنی کے اندر درخت ہیں ان کو انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے، اور بغیر سٹی کی اجازت کے آپ ان درختوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یعنی ہاتھ لگانے سے مراد کہ اس کو کاٹ نہیں سکتے. بے شک آپ نے ایک گھر خریدا ہے اور اس کے سین کے اندر کوئی درخت بھی تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے خرید لیا ہے اور اس کا یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں ہوا سے ٹوٹے نہ، تو آپ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ نہیں سکتے. اور اگر آپ کاٹتے ہیں تو 10,000 یورو تک جرمانہ جو ہے وہ سٹی کی طرف سے آپ کو ہو سکتا ہے. آپ نے سٹی کو انفارم کرنا ہے، وہ آئیں گے، آ کے چیک کریں گے کہ آیا اس درخت کے اندر کوئی کسی پرندے نے اپنا گھر تو نہیں بنایا ہوا، کوئی جس کے اندر اس نے انڈے دیے ہیں، یا یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یا بعض ایسے حشرات ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ والے میں لیتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اجازت نہیں دیتے اس کو کاٹنے کی. یہ ہے وہ ملک جس کے اندر نہ صرف انسانوں کو، بلکہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو نظارہ، بلکہ یہ جو درخت ہیں ان کو بھی پوری حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے. ہمارے ملکوں میں جو ایشین ہے وہاں درخت تو کیا، وہاں انسانوں کی بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ ہے زمین و آسمان کا فرق. ہم جو ترقیاں دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں کی جو مالا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوا ہے، ان کے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور ہمارے ملکوں کے آپ دیکھیں وہ لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جاہل عوام کو صرف یہ سنا کے کہ بھئی امریکہ فلانا، وہی جب ان کے اپنے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی بھیجتے ہیں انہی ملکوں میں پڑھنے کے لیے. یہ ہے قول و فعل کا تضاد. لیکن ان ملکوں کی ترقی جو ہے صرف ویسے ہی نہیں ہے، یہ انسانیت اور خدا کی مخلوق کی جو قدر ہے یا اس کی جو کیا کہتے ہیں مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ہوا ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر انشاءاللہ.